أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جو کوئی بندہ مجھ پر شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ماہ رجب المرجب کا مہینہ خواجہ خواجگاں سلطان الاولیاء ہند الولی عطائے رسول نواسہ رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نام سے نسبت کی وجہ سے بھی مشہور ہے. تو آج انشاءاللہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پر چند پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شعر منقبت کا پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی سیرت پر بیان کی طرف آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے. خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے. کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، سیدی محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، سیدی محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. خواجہ خواجگاں
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ہے ان کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شہزادے تھے، شہزادے، اور جب مرید ہوئے خواجہ صاحب کے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہی دلی میں آ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کیا شان ہے، ہند الولی، عطائے رسول ہونے کا لقب آپ نے پایا، اور ان کے مرید تھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عالم یہ تھا کہ جب پڑھنے کے لیے گئے نا مکتب میں، تو جب استاد صاحب نے، قاری صاحب نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 پارے زبانی سنا دیے تھے، 15 پارے زبانی سنا دیے تھے۔ تو قاری صاحب نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظ تھی، میری ماں 15 پاروں کی حافظ تھی۔ جب میری ماں کام کاج گھر کا کیا کرتی تھی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی تو میں نے یہ پیٹ میں سن سن کے یاد کیا ہے۔ خواجہ صاحب نے کیا فرمایا کہ میری ماں گھر کا کام کاج کرنے کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں نے پیٹ میں یہ سن سن کر 15 پارے یاد کیے ہیں۔ تو بچوں کو اگر گالیاں یاد ہو سکتی ہیں تو قرآن پاک بھی سن سن کے یاد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی قرآن پاک یاد ہو سکتا ہے۔ ایک وہ بھی مائیں تھیں کہ گھر کا کام کاج کرنے کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، اور آج کل ہماری اور آپ کی مائیں بہنیں جو ہیں یہ گھر کا کام کس طرح سے کر رہی ہیں، گھر کا کام کرنے کے دوران ان کے لبوں پر کیا ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ کے ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا عروج پایا کہ وقت کا بادشاہ بھی آپ کا مرید ہو گیا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر کا بادشاہ خواجہ صاحب کا مرید نہیں ہوا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید نہیں ہوا، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے یہ عزت اور یہ انعام و اکرام عطا فرمایا تھا۔ یہ عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، کیونکہ آپ کے پیر تھے نا، تو مرید جس مقام پر بھی پہنچ جائے، جتنا بھی بڑا وہ پیر بن جائے، لیکن اس پر جو نظر ہوتی ہے، جو اس کے اوپر فیض کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، وہ صدقہ سارا اس کے پیر کا ہوتا ہے۔ تو دلی کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا، سلطان شمس الدین التمش اس کا نام تھا۔ تو جب یہ مرید ہو گیا تو آپ کے قدموں میں آیا، اور آپ کے قدموں میں آ کر کہنے لگا کہ حضور اب میں نے بادشاہی نہیں کرنی، اب میں نے خانقاہ میں ہی رہنا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، بادشاہی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ کہا نہیں حضور، میں اب خانقاہ میں رہوں گا، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ کہا نہیں، بادشاہی تمہیں کرنی پڑے گی، اگر تم بادشاہی نہیں کرو گے تو کوئی اور ظالم آ کے بیٹھ جائے گا،
کہا حضور اگر بادشاہی کرنی ہے تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرا آپ کو دیکھے بغیر دل نہیں لگتا، او آپ کہاں اور میں کہاں؟ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں اپنا ڈیرا اٹھا کے تمہارے قریب لے آتا ہوں۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ یہ بھی خواجہ صاحب پر الزام لگا تھا کہ جی وہ مرید بادشاہ ہو گیا، تو اب بادشاہ ہونے کی وجہ سے ان کے تعلقات تو بڑے مضبوط ہو گئے، خواجہ صاحب کی بادشاہ پر بڑی نظر ہو گئی، ان کے آپس میں رشتے بڑے مضبوط ہو گئے۔ یہ سب الزام تراشیاں تھیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں تیری تربیت کرتا رہوں گا اور تو مخلوق خدا کی بھلائی کرتے رہنا، خدا کی مخلوق کے لیے اچھے کام کرتے رہنا، ان کی بادشاہی تم کرتے رہنا، میں تمہاری تربیت کرتا رہوں گا۔ آج کل لوگ پیروں پر باتیں تو بڑے اس سے کس دیتے ہیں، ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، زبانیں دراز کرتے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب پر الزام لگا تھا کہ جی بادشاہ مرید ہو گیا تو اب وہ قریب آ گئے، لیکن صرف ان کی عمارتیں نہ دیکھیں، ان کی ریاضتیں بھی دیکھیں، ان کی ریاضتیں بھی دیکھیں، انہوں نے کن کن مشکل حالات سے، کیسی کیسی کٹھن گھاٹیوں سے گزار کر اپنے آپ کو یہ مقام و مرتبہ پایا ہے۔ اور پھر جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو خواجہ صاحب نے یہ 3 شرطیں لگائی تھیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جب سے توبہ کی ہے تو اس کا بند سینہ کبھی حرام کے لیے نہ کھلاؤ۔ دوسری شرط یہ لگائی کہ جب سے توبہ کی ہے تو کوئی حرام لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہ اتراؤ۔ اور تیسری شرط یہ لگائی تھی کہ جب سے اس نے توبہ کی ہے تو کبھی تہجد کی نماز بھی اس کی قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے جیسے بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء اس وقت گردنیں جھکا کر کھڑے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ آخر میں 7ویں صف میں سے ایک بندہ آیا، دہلی کا بادشاہ آگے ہوا، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوا، لیکن اس نے کہا کہ پیر صاحب میں نے ساری زندگی بڑی پردہ داری میں رہ کے عبادت کی ہے، اپنے آپ کو بڑا چھپا کر میں نے اللہ عز و جل کو راضی کیا ہے، اور ابھی بھی اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے آپ مجھے بے نقاب کر گئے، جاتے جاتے آپ مجھے بے نقاب کر گئے۔ اتنا بڑا شخص وہ تیار کر گئے کہ حال یہ تھا کہ لوگ امیر آدمی ہونے کی وجہ سے باتیں کسنے لگے، تعلق زیادہ ہو گیا۔ خیر یہ الزام لگا تھا، اور جب الزام لگا تو یہ الزام اولیاء کاملین پر، علماء کرام پر، سلف و صالحین پر، رسولوں پر، یہ آج سے نہیں لگ رہے، یہ بڑے پرانے چلتے آ رہے ہیں۔ یہ نبیوں کو بھی لوگوں نے زبان درازیاں کی ہیں، علماء کرام پر بھی آج بھی لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، آج بھی لوگ اولیاء اللہ پر زبان دراز کرتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا بادشاہ، تو اب عمر گزرتی رہی، ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے دربار میں، عدالت لگی ہوئی ہے، قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی عدالت موجود ہے، فیصلے سنائے جا رہے ہیں، حکم لگائے جا رہے ہیں، کیسوں کی سنوائی ہو رہی ہے۔ اچانک ایسا ہوا کہ باہر سے رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بادشاہوں کے محلوں کے باہر بڑے بڑے وہ گھنٹے ٹائپ کے ٹل سے لگے ہوتے تھے، وہ ٹلی بجنے لگی، وہ گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ تو بادشاہ نے کہا بھی کیا ہوا؟ اس فریادی کو جلدی اندر بلاؤ۔ تو جیسے ہی اس فریادی کو اندر بلایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عورت ہے، اور اس عورت کی گود میں 2 ماہ کا بچہ ہے، 2 ماہ کا بچہ اس عورت کی گود میں۔ تو سلطان شمس الدین التمش نے پوچھا کہ بی بی کیا ہوا؟ بی بی نے رو کے برا حال کیا ہوا ہے، کپڑے پھاڑے ہوئے اور بڑی بری حالت اس کی۔ کہا بی بی بات تو بتا، ہوا کیا ہے؟ کہا لٹ گئی، برباد ہو گئی، میری عزت تار تار ہو گئی۔ کہا بٹھاؤ، پانی پلاؤ، دلاسا دو، اس سے پوچھو ہوا کیا ہے۔ بٹھایا، پانی پلایا، بوسہ حوصلہ دلایا،
حوصلہ دلانے کے بعد پوچھا بی بی بتا، بات بتا، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی بادشاہ لٹ گئی، میری عزت تار تار ہو گئی۔ کہا بی بی واقعہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ بیان کر۔ اس نے کہا کہ ایک شخص غیر شرعی طور پر میرا خامند بنا، اس نے میرے سے ازدواجی تعلقات قائم کیے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد پھر اس نے مجھ سے صحبت کی، مجھے حمل ہوا اور اب یہ بچہ ہو گیا۔ اب یہ بچہ لے کر جب میں اس کے پاس گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تجھے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں۔ کہا اچھا، کون ہے ایسا شخص جو تیرے ساتھ اس طرح کرنے کی جرت کر رہا ہے؟ مجھے نام بتا، میں ابھی اس کو بلا کے اور اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سلطان شمس الدین التمش کا دربار ہے اور میں نے جو حکومت استوار کی ہے بالکل شریعت محمدیہ کے مطابق استوار کی ہے، صرف نام بتا، میں ابھی اس کو بلا کے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بادشاہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پر سارے فیصلے شریعت محمدیہ کے مطابق ہوتے ہیں، تو نام بتا بس، میں ابھی اس کو بلاتا ہوں۔ کہنے لگی بادشاہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا، تو کیا کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ سب کے قلم رک گئے، سب نے قلم چھوڑ دیے، ہاتھ روک کر سب اس عورت کی طرف دیکھنے لگے، نہ جانے اب کیا ہوگا، کس کا نام آئے گا۔ اس عورت نے کہا کہ سننا چاہتے ہو تو پھر اپنے کانوں کو ذرا سننے کی ہمت دو، اپنے اندر سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اس عورت نے کہا کہ یہ جو 2 ماہ کا بچہ ہے یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بیٹا ہے، تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ استغفر اللہ۔ کہا یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یا مالک، یہ تو نے کیسا میرے پہ امتحان ڈال دیا، اگر ابھی قیامت برپا ہو جائے تو سارے معاملات حل ہو جائیں۔ جس مجرم کو، مجھ جیسے گناہگار کو، جس کی وجہ سے تو نے اٹھا کر گناہوں کے دلدل سے نکال کے مسجد تک پہنچایا، آج اسی کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے چن لیا۔ آج وہی میرا پیر میرے دربار میں آ کر اپنی صفائیاں پیش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ خیر، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، بلایا جائے اس عورت کو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا جائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب یہ پتہ چلا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے، اور لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے بادشاہ کے دربار میں تو بادشاہ کھڑا ہونے لگا، قاضی کھڑا ہونے لگا، دیگر جو دربار میں موجود حضرات تھے وہ سب کھڑے ہونے لگے۔ کہا بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، آج میں مجرم بن کے آیا ہوں، آج میں مجرم بن کے آیا ہوں۔ اٹھائیں کتاب، سلیم چشتی جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آج میں پیر بن کے نہیں آیا، آج میں مجرم بن کے آیا ہوں۔ ذرا ان کی راہوں کا مسافر بن کے تو دیکھ، آج عرس منانا آسان ہے، آج دیگیں چڑھانا، ان کے نام کی نیازیں کرنا آسان ہے، ڈھول ڈھمکے کرنا، عرس کے نام پر غیر شرعی کام کر کے عرس منا کے اور راتوں کو جا کے پھر اوندھے ہو کے سو جانا یہ بڑا آسان ہے، لیکن کبھی اولیاء اللہ کے راستوں کا مسافر بھی بن، کبھی ان کی راہوں پر چل کر بھی دیکھ کہ انہوں نے کتنی مشکل گھاٹیوں سے اپنے آپ کو گزارا، کن کن مشکلات سے انہوں نے اپنے آپ کو گزارا، کن کن مراحل سے وہ گزرے، انہوں نے کون کون سی منزلیں طے کی ہیں، تو تب جا کے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ ذرا ہوش کے ناخن لے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ
کے دربار میں جب پہنچے تو کہا بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، آج میں مجرم بن کے آیا ہوں۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھ کہ دہلی کا پیر آج دہلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے کے لیے آیا ہے۔ لاٹھی پر ٹیک لگائی، دہلی کی گلیاں بھی اس بات کی گواہ ہیں، وہ روتی ہیں کہ یا مالک کیا رنگ ہے تیرا، تے میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے او جیویں رکھے اونج رہنا ہے، تے میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں وچ شریعت مندہ خامند نو کہنا ہے، تے اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف ماہی دی واواں، اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف ماہی دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں آقا دے پیری جاواں، تے مارو 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 مینوں مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لیاواں، تے جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدہ کدی مل پوے سونا انہوں رو رو حال سناواں، غلام فریدہ کدی مل پوے سونا انہوں رو رو حال سناواں۔ ٹیک لگائی ہے لاٹھی پر اور کہتے ہیں کہ بی بی بول گواہی دے، کہنے لگی کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے کہ بی بی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن میں تجھے نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ تو وہ بی بی کہنے لگی اچھا، تہجد کے لیے وہ لوگوں کو بھیج دینا اور پھر پچھلے دروازے سے مجھے بلانا اور پھر واپس بھیجنا اور اب تیرا بھول جانا، مکر کرنے لگی، پھر دوبارہ رونے لگی۔ مجھے بتائیے کہ جب ایسا مقدمہ ہو تو حالات کیسے بدلتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ دہلی کا پورا ماحول بدل گیا، سارا رنگ ہی تبدیل ہو گیا۔ عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھے ہوئے تھے، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے تھے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ تیرے پاس گواہ ہیں، گواہ ہیں تیرے پاس؟ کہنے لگی ہاں ہیں۔ تو دو چار کلمہ پڑھنے والے گواہی دینے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں، سب کہہ دیں آمین۔ دو چار کلمہ پڑھنے والے گواہی دینے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہم نے نکلتے بھی دیکھا ہے، ہم نے جاتے بھی دیکھا ہے اور ہم نے آتے بھی دیکھا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اچھا جو تیری مرضی۔ آپ نے فرمایا کہ سلطان ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب سلطان جو تھا، سلطان رونے لگا، عرض کرنے لگا حضور میں آپ کا مرید، آپ کا خادم، میں آپ کو مہلت دوں، حضور کیسی بات کرتے ہیں؟ کہا سلطان اگر ایک رات کی مہلت دے دے تو تیری مہربانی۔ کہا حضور جو آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہیں۔ اب ایک رات کے لیے مہلت مل گئی، صبح پھر دوبارہ عدالت لگنی ہے، رات تک کے لیے عدالت برخاست ہو گئی۔ اب جب دربار سے نکلے واپس باہر تو آپ کا خادم کہنے لگا حضور سواری پر بیٹھ جائیں، حضور سواری پر بیٹھ جائیں۔ کہا نہیں یار آج مجھے پیدل ہی جانے دو، ان دہلی کے بازاروں نے، چوکوں نے مجھے بڑی سلامی دی ہے، آج ذرا میں یہ بھی تو دیکھوں کہ میری رسوائی پر لوگ کیا کہتے ہیں، میں ان کے تانے بھی تو سنوں، میں ان کی باتیں بھی تو سنوں، لوگ جو مجھ پر زبان درازیاں کرتے ہیں میں وہ بھی تو سنوں، میں ان کے پتھر بھی تو کھاؤں، میں ان ساری چیزوں کا مزہ بھی تو چکھوں، نہیں آج پیدل ہی جانا ہے۔ جب پہنچے اپنے حجرے میں اور حجرے میں پہنچنے کے بعد ساری دنیا سو گئی،
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد منہ کیا اجمیر شریف کی طرف۔ اللہ اکبر! خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے اس وقت۔ آپ نے منہ کیا اجمیر کی طرف، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہنے لگے معین الدین میں کوئی لاوارث ہوں؟ معین الدین میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ یہ تو نہیں کہ بھئی آپ خود وہاں اجمیر شریف میں بیٹھے رہیں اور یہاں میرے ساتھ جو چاہے جس طرح کرنا چاہے کر دے۔ کمزوری کا مجھے بھی پتہ ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ کے ضعف کا، آپ کی بیماری کا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کی عمر کا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں لاوارث تو نہیں۔ اللہ اکبر! تیری مجبوریاں درست، مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا، تیرا وعدہ تھا وفا کرنے کا۔ میں لاوارث تو نہیں کہ اب آپ اجمیر میں رہیں اور یہاں میرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے وہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ! تتی دھوڑے دھکڑے کھاندڑیاں، تتی دھوڑے دھکڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں۔ منم غلام علیم حیدریم قادریم قلندریم مستم طنز احمد رضا خامی زنم۔ میں نے حضور اپنا نام تو نہیں نہ جپا، میں نے اپنا نام تو نہیں لیا کبھی، نام تو میں نے بھی حضور ساری عمر آپ کا اور احمد رضا کا ہی لیا ہے، ساری زندگی نام میں نے آپ کا ہی پکارا ہے۔ یہ لفظ کہے اور آنکھ لگی، آنکھ لگی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ قطب الدین میرا انتظار کرنا، میں پہنچ رہا ہوں، میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا، پھل پکے ہونی یا کچے، پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، پاویں جھوٹے ہونی یا سچے۔ کا فکر نہیں کرنا، میں آیا، میں پہنچ رہا ہوں۔ حضرت صبح سویرے اٹھے، پھر دربار لگ گیا، پھر عدالت لگی، اور جب عدالت لگی تو کہا حضور فرمائیے کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہا لوگو میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا تو پھر لوگوں میں آوازیں شروع ہو گئیں، چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، بھپکیاں کسی جانے لگیں۔ کہا یہ الہامی باتیں ہمیں نہ بتائیں، یہ الہامی باتیں ہمیں بتا کر کیس کو لمبا نہ کریں۔ راتوں رات کون گیا تھا اجمیر؟ اجمیر دلی سے اجمیر جانے میں ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے حضور۔ کون گیا اجمیر؟ کون آیا اجمیر سے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کس نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کا پیر آ رہا ہے؟ یہ الہامی باتیں ہمیں نہ بتائیں اور کیس کو لمبا نہ کریں، حضور فیصلہ کیا جائے ابھی۔ کہا اچھا جو تمہاری مرضی۔ جیسے ہی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو تمہاری مرضی، تو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور پھر آپ ذرا یہ مجھے بتائیں کہ اتنی باتیں جب سنی اور پھر بندے نے جرم کیا ہو تو الگ بات ہے، اگر جرم نہیں کیا اور اس بندے کو اس طرح کی باتیں جب سننی پڑیں تو پھر اس کا دل بڑا ٹوٹتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وقت کا قلندر، وقت کا شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سفید داڑھی، ہاتھ میں لاٹھی، اور اتنی باتیں لوگوں کی سن رہے ہیں بھرے دربار کے اندر۔ خیر 3 دن کے لیے عدالت برخاست ہو گئی۔ تیسرے دن مغرب کا وعدہ تھا آنے کا۔ تیسرے دن شام کو جب سورج ڈھلا مغرب کا
اور مؤذن نے اذان دی تو بڑے قافلے اجمیر سے آئے، بڑے قافلے اجمیر سے آئے، لیکن معین الدین نہ آیا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، کہا جی اب تو بس ہو گئی، معین الدین نہیں آئے گا۔ خیر مؤذن نے اذان دی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے میدان میں نماز پڑھائی، صف بنائی، نماز پڑھا کر جیسے ہی سلام پھیرا تو دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ خواجہ صاحب پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہوا تھا تو لوگ آپ کے پاس آتے، آپ سے اگر کوئی بات کرتے، افسوس کرتے تو آپ خاموش رہا کرتے تھے، آپ بولتے نہیں تھے۔ یہاں تو ہم اور آپ صفائیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولتے نہیں تھے، آپ خاموش رہتے تھے، اور بس ایک ہی جملہ تو میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے اور جنج رکھے انج رہنا ہے۔ کہا جیسے میرے رب کی مرضی، جیسے اس کی رضا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مغرب کا جب سورج ڈوبا اور بڑے قافلے اجمیر سے آئے لیکن معین الدین نہ آیا، وعدہ کیا تھا یار نے کہ میں آؤں گا دن ڈھلے، اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے نا، وہ کوا کھانے لگا آنکھیں، کوا کھانے لگا آنکھیں، تو آپ نے فرمایا اے تن سارا ہی کھائیو، اے تن سارا ہی کھائیو، میرا چن چن کھائیو ماس، میرے یہ 2 نین نہ کھائیو، مینوں پیا ملن دی آس۔ کا انتظار لمبا ہو گیا، انتظار لمبا ہو گیا، لیکن میری آس تو نہیں نہ ٹوٹی، میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی مغرب کا سلام پھیرا تو دیکھا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 رکعتیں ابھی مغرب کی باقی ہیں۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلے لگے، گلے لگے اور گلے لگ کر رونے لگے، گلے لگ کر رونے لگے، کہنے لگے حضور لوگوں نے بڑا ستایا ہے، لوگوں نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، بڑی تکلیفیں دی ہیں مجھے۔ اللہ اکبر۔ حضور آپ نے کہا تھا کہ اپنے وطن واپس نہیں جانا، میں نہیں گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ فاقے کرنا، میں نے فاقے کیے۔ آپ نے کہا تھا کہ سوکھے ٹکڑے کھانا، میں نے سوکھے ٹکڑے کھائے۔ کہا حضور آپ نے اس امتحان کا تو کبھی بتایا ہی نہیں تھا، مجھے اس امتحان کا بھی بتا جاتے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا دور ہٹ، یہ کوئی اولیاء کا طریقہ ہے، یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ کہا شان تیری بڑی کہ شان حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تھی، شان تیری بڑی، مقام و مرتبہ تیرا بڑا یا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے حضور معافی دے دیں، غلطی ہو گئی، لیکن حضور آپ ملے ہیں تو میں رویا ہوں، آپ ملے ہیں تو آپ کو میں نے اپنے دل کا حال سنایا ہے، آپ سے پہلے میں نہ کسی کے سامنے رویا اور نہ ہی میں نے کسی کو اپنا حال بتایا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ بادشاہ کو کہہ دو کہ صبح عدالت لگا دے، صبح عدالت لگا دے۔ اب صبح ہوئی، عدالت لگی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر نکلے دربار میں جانے کے لیے، عدالت میں حاضر ہونے کے لیے، جب نکلے تو دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، اور اتنی شہرت آپ کی پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس کیس کی ہوئی، اس داغ کی جتنی آپ کی شہرت ہوئی، جتنا آپ کا نام ہوا، اتنی آپ کی پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے لوگوں کو دیکھ کر کہ میں تو سمجھا تھا کہ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے ہیں، کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ کہ میرے کتب کی بدنامی، میرے کتب کی عزت پامال کی جا رہی ہے، اس کا تماشا دیکھنے آئے ہیں یہ لوگ۔
اللہ اکبر۔ جب پہنچے بادشاہ کے دربار میں تو بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد کہا کہ کون ہے وہ گواہ آئیں اور گواہی دیں۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ فرمایا تو جو گواہ تھے وہ گواہ خاموش ہو گئے، ان سے گواہی نہیں دی جا رہی۔ اس بی بی سے پوچھا تو بی بی نے کہا کہ معین الدین، یہ 2 ماہ کا جو بچہ میری گود میں ہے یہ بچہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے۔ کہا گواہ پیش کرو۔ اب گواہ جو تھے ان سے گواہی نہیں دی جا رہی تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ جو گواہ تھے وہ گواہی دیں، اگر وہ گواہی نہیں دیں گے تو میں ان کو مجرم بنا کر 80 کوڑے ماروں گا۔ تو اب وہ جو گواہ تھے جھوٹ موٹ کے گواہ، انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے آتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کہا اچھا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ میدان میں گئے، آپ نے جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اپنے رب سے عرض کی کہ اے مالک و مولا، تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ میرا قطب الدین سچا ہے، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ گواہی دے سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے، بچہ اس کے لیے بھی بولنا چاہیے، بچہ گواہی دے۔ اگر بچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین سچا ہے، بچہ اس کے لیے بھی بولنا چاہیے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اگر بنی اسرائیل کی ولیہ ہوں اور ان کے لیے بچہ گواہی دے سکتا ہے تو جب اللہ کا ولی امت محمدیہ میں سے ہو تو اس کے لیے بچہ گواہی کیوں نہیں دے سکتا؟ آپ نے یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگنے کے بعد واپس آئے، واپس آنے کے بعد بی بی سے کہا کہ بی بی ٹائم تھوڑا ہے، موت آ جائے گی، تو نے مر جانا ہے، جو بات حقیقت ہے وہ بتا دے۔ کہا جی یہی حقیقت ہے، یہ بچہ قطب الدین کا ہے۔ کہا اگر بچہ خود بولے کہ میں قطب الدین کا نہیں ہوں تو؟ اب سارے لوگ دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ کہا معین الدین کیا ہو گیا؟ 2 ماہ کا بچہ بھی کبھی بولتا ہے، 2 ماہ کا بچہ بھی کبھی گواہی دیتا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کوئی عام کسی رب کا ماننے والا نہیں، میں قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں۔ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر میرا رب چاہے تو بچہ بول سکتا ہے۔ آپ قریب گئے اور جا کے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جیسے ہی خواجہ صاحب نے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو 2 ماہ کا بچہ اپنی ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ 2 ماہ کا بچہ گود میں اٹھ کر بیٹھا اور بچے نے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ مجھے سلام نہ کر، میرے قطب کی بات بتا۔ کہا حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے گناہ ہیں۔ کہا پھر تو بتا تیرا باپ کون ہے، تو جانتا ہے تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ وہ مجمع میں جو بڑا سردار بیٹھا ہوا ہے وہ میرا باپ ہے، اور یہ سارے گواہ یہ سب خریدے ہوئے ہیں، یہ قاضی یہ بھی اس سازش میں شامل ہے، یہ عورت ہے اس نے بھی جھوٹ موٹ کے کلمے پڑھ رکھے ہیں، وہ جو مجمع میں سردار ہے وہ میرا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی یہ کیس ختم ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چل پڑے اپنے ساتھ۔ تو کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ حضور آپ کچھ بولتے نہیں۔ کہا جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے۔ کہا حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے میں اب اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، یہ میرا شہزادہ تھا، یہ میرا لاڈلا تھا، تم نے میری اولاد کو بڑا ستایا ہے، میرے بچے کو بڑا تنگ کیا ہے، بڑی تکلیفیں دی ہیں،
اب میں نہیں رکھوں گا ان کو تمہارے پاس، میں انہیں لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ اور ادھر اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ روئے، گڑ گڑائے، اپنی پلکیں آپ کی راہوں میں بچھا کر بیٹھ گئے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی عرض کی حضور خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہیں چھوڑ جائیں۔ کہا حضور ہمارے لیے نہ صحیح لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھلائی کے لیے ہی چھوڑ جائیں، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے لیے چھوڑ جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے چھوڑ جائیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ جا قطب الدین، میں تجھے چھوڑ کر جاتا ہوں اور کل قیامت تک کوئی بھی تیری شان میں گستاخی کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ آخری پھیرا تھا دلی میں، اس کے بعد پھر کبھی دلی ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ تمام لوگوں کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ نہ آیا کریں لوگوں کی باتوں میں، نہ سنا کریں الٹی سیدھی باتیں، اور نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، ایسے لوگوں کی نہ باتیں سنیں، نہ ایسے لوگوں کی ادھر ادھر کی باتوں پر کان دھریں۔ اولیاء اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، اور اولیاء اللہ کی شان میں جتنا بھی ہو سکے تعریفی کلمات ادا کریں، اولیاء اللہ کی جس قدر بھی ہو سکے ان کی شان بیان کریں۔ اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کسنا بہت آسان ہے، اولیاء اللہ کے اوپر طنز کرنا، ان کو طعن و تشنیع کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اولیاء اللہ نے جن مشکل گھاٹیوں سے اپنے آپ کو گزارا ہے ان راہوں پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو کبھی ان کی راہوں کا مسافر بھی بنا کر دیکھ، اپنے آپ کو ان کی راہوں پر کبھی چلا کر بھی تو دیکھ، تو پھر پتہ چلے کہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس مقام و مرتبے تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اس مقام و مرتبے تک پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسی کیسی منزلیں اور کیسے کیسے انعام و اکرام، کیسی کیسی رفعتیں، کیسی کیسی بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے کہ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم ان کے نام لیوا، ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے چاہنے والے، ہم ان سے پیار کرنے والے ان کے قصیدے گا رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کا یہ سننا، ان کا ذکر خیر کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جملہ اولیاء کاملین سلف و صالحین کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔